آئے اور وہ بندہ اپنی اصلاح نہ کرے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے، راغب انف رجل، ایسے بندے کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ بہت بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے۔ اگر ہم اسی کے اوپر غور کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، جیسے ہم صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حکم کے اوپر، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہوئے ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اپنی زبان کو کھانے سے دور کرتے ہیں، ہم نے اپنی زبان کو غیبت سے بھی پاک کرنا ہے۔ اور یہ صرف رمضان میں نہیں کرنا، پوری زندگی کے لیے کرنا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھ کو کسی کے اوپر ظلم کرنے سے محفوظ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور مسجد میں بیٹھ کے امام کی بدخوئیاں کریں، محلے والوں کی بدخوئیاں کریں، گلی میں لوگوں کو تنگ کریں، پھر اس روزے کے ثمرات آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ تب ملیں گے جب آپ اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہاتھ کا، اپنی نظر کا، اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں کا پورے اعضاء کا روزہ رکھیں اور ان تمام اعضاء کو اللہ رب العالمین کے تابع کریں، دین کے مطابق زندگی بسر کریں، پھر اس روزے کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر یہ روزہ آپ کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جائے۔ سچی بات یہ ہے ہمیں اس کی عظمت کا ہی نہیں پتا، ہمیں اس روزے کے اجر کا ہی نہیں پتا، اس کی شان کتنی کہ کائنات کے امام نے فرمایا تھا کہ لوگوں، اللہ رب العالمین نے جو فرشتے مقرر کیے وہ آپ کے تمام اعمال کا بدلہ لکھیں گے، لیکن روزہ وہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصوم العلی، روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا اجر بھی میں خود ہی عطا فرماؤں گا، فرشتے کے قلم بھی اس کے اجر لکھنے سے قاصر ہے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، یہ اتنا بڑا خیر و برکت والا معاملہ ہے، لہذا خوش نصیب وہ لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے مہینہ ایک بار پھر لے گیا، اللہ ایک بار پھر ہمیں موقع دے کہ میرے بندو اگر کبھی کوتاہی زندگی میں ہو گئی ہے تو مجھ سے معافی مانگو۔ ایک بار پھر موقع مل رہا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر دو، ایک بار پھر آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب اللہ سے ملاقات کرے گا، دوسری جب افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کے روزے دار جو بھی چاہے تو اللہ سے مانگے، اللہ کی قسم ہے میرا رب آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں ہوگا۔ یہ مہینہ اللہ ایک بار پھر دے گا، یہ عظمت والا مہینہ اللہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر لے کے آ رہے کہ میرے بندے اپنے رب کو راضی کر دو۔ یہ اس مہینے کی وہ ایک رات جسے قدر کی رات کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینے کے سے زیادہ جس کا ثواب ہے، 84 سال کی عبادت سے زیادہ جس ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب ہے، وہ اللہ پھر ہماری زندگی میں لے کے آ رہا ہے۔ یہ خوش نصیبی نہیں تو اور کیا پتا آئندہ رمضان ہم میں سے کوئی لوگ ہو یا نہ ہو، زندگی کا کوئی پتا۔ ہم دیکھتے ہیں نا پچھلے رمضان بہت سے ہمارے ساتھی تھے، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، آج وہ نظر نہیں آ رہے، آج آنکھیں ان کو دیکھنے کے لیے ترس گئی، لیکن وہ مٹی کی چادر اوڑھ کے نیچے سو گئے۔ اور کیا پتا کہ آئندہ رمضان ہم میں سے کوئی ایک ہو یا نہ ہو، یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ اللہ کا انمول تحفہ ہے، ایک تو زندگی اللہ کا تحفہ ہے، اور پھر اس زندگی میں رمضان المبارک کا ملنا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے چاند دیکھنے کی دعا یاد، اگر نہیں یاد تو ہم نے یاد کرنی، آپ لکھ کے اپنی جیب میں رکھ لینا، آپ کو جب موقع ملے اسے پڑھیں، اور جب بھی یہ چاند کی خبر ملے ہر مہینے آپ باقاعدگی سے وہ پڑھیں۔ دوسرا کام، ہم نے اپنے ایمان کو، توکل کو اللہ کی ذات کے اوپر مضبوط کرنا ہے۔ ہم نے یہ یقین رکھنا ہے کہ رزق، عزت، ذلت، اولاد، زندگی، موت، ساری چیزوں کا اختیار اگر کسی کے پاس ہے
چوتھی چیز جو ہم نے رمضان سے پہلے کرنی ہے، جس طرح ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں نا مہمان کے آنے پہ، اس مہمان کے آنے پہ ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنی ہے۔ اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا ہوگا، اپنے دل کو بغض سے پاک کرنا ہوگا۔ یہ میری بہنیں بھی موجود ہیں، میرے بھائی بھی موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، تمام سے میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا اپنے دلوں کو دوسروں کی نفرت سے پاک کرے، اپنے دل میں دوسرے کے لیے حسد بغض نہ رکھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اللہ بخشش کا اعلان کرتے ہیں، دو لوگوں کو رب نہیں معاف کرتے، دو کے لیے یہ اعلان نہیں ہے۔ ایک وہ بندہ کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے تصرفات میں شریک کرتا ہے، اور دوسرے وہ دو مسلمان جو آپس میں ناراض ہیں۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں انہیں مہلت دو جب تک یہ صلح نہیں کرتے، انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اگر یہ صلح کرتے تو معافی کا اعلان ہے، اگر یہ صلح نہیں کرتے پھر ان کے معافی نہیں۔ ہم نے اپنے دل کو پاک کرنا۔ جب آپ اپنے دل کو دوسرے بھائی کی طرف سے صاف کریں گے، اپنے دل میں اس کے لیے محبت عزت کے جذبات رکھیں گے، میرا اللہ آپ کی عبادت میں سکون لذت پیدا کر دے۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، اگر آپ اپنے دل کو صاف کریں گے پھر جنت کی بشارت آپ کے لیے ہوگی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے جب مسجد میں بیٹھ کے کہا تھا نا تم میں سے کوئی بندہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، اس جو مسجد کے دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ 3 دن آپ نے جو انصاری صحابی کے لیے جنت کی بشارت دی، اس صحابی کا عمل یہ تھا رات کو بستر پہ سوتے وقت وہ اپنے دل کو صاف کر کے سوتے۔ آزادی سے زیادہ بیماریاں تو خود لے کے گھوم رہے ہیں، کسی نے ہمیں کوئی بات کہہ دی وہ ہم اپنے دل میں دبا کے بیٹھے، جب ہمیں موقع ملتا ہے اس سے بڑھ کے بات کرتے ہیں۔ ہمیں کا جواب پتھر سے دینا اپنی بہادری سمجھتے ہیں، یار اگر کسی نے زیادتی کر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر، اللہ کو وہ معاف کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں۔ آپ کسی کو معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ جو رشتہ داری توڑتا ہے اللہ کو اس بندے سے محبت نہیں نفرت ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے۔ جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے۔ آپ کے بھائی کا انتخاب آپ نے خود نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ آپ کی بہن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، آپ کی والدہ کا والد کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، یہ رشتے اللہ نے بنائے۔ جب آپ معمولی سی بات میں بھائی کو کہتے ہیں نا میرا تیرا جینا مرنا ختم ہے، میں نے تمہارے گھر نہیں آنا تم نے میرے گھر نہیں آنا، اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاتل، یہ رشتہ داری توڑنے والا یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اس لیے اللہ کو ناپسند ہے، یہ اللہ کی ذات کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے، معاذ اللہ کہ اللہ نے میرے لیے انتخاب غلط کیا۔ خدا اس زندگی کا پتہ نہیں، اگر کسی سے آپ نے زیادتی کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگیں، اگر کسی نے آپ کی ذات کر دی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آج کے اس درس میں یہ چند باتیں ہیں جو ٹوٹی پھوٹی میں نے بے ترتیبی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزے رمضان جس کی زندگی میں آئے وہ اس سے خیر و برکت حاصل نہ کرے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت اپنے نام نہ کر سکے۔ یہ ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے، کیونکہ رب نے قرآن میں جہاں بھی توحید کا ذکر کیا ہے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا۔ جس بندے کی زندگی میں ماں باپ موجود ہے نا، یہ اللہ نے جنت کمانے کا ایک ذریعہ دیا ہے۔ ان کی خدمت میں اللہ رب العالمین نے جنت رکھی، ان کے ساتھ محبت، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ادب اور احترام
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑے، رغم انف رجل، آپ نے فرمایا ایسا بندہ بھی کافر ہو۔ یہ تین چیزیں آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے معافی اور خیر و برکت چاہتے ہیں، جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں، درود پڑھیں، والدین موجود ہیں ان کی خدمت کریں جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اگر والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے کہا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، اللہ آپ بھی ان کے اوپر رحم فرمائیں، آپ بھی انہیں جنت کا داخلہ دیں۔ اور تیسری چیز رمضان المبارک کے اغراض و مقاصد کو سمجھیں اور روزے کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ نے یہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اپنا ڈر پیدا کرنے کے لیے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے تاکہ ہم ایک بار پھر اپنی اصلاح کریں۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنی اصلاح کریں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے آپ میں تبدیلی لے کے آئیں گے، ہماری مساجد کی رونق جس طرح رمضان میں ہوتی ہے پورا سال اسی طرح مساجد کی رونق بحال ہو۔ ہم صرف رمضان کے مسلمان نہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے مسلمان بنیں، سیزن کے نمازی نہ بنیں، مستقل نمازی بنیں، مستقل مساجد کو آباد کریں۔ روز رمضان آئے اور رمضان جائے، ہماری مساجد کی رونق بحال ہی رہے۔ پھر جب ہم نے یہ سبق رمضان سے حاصل کر لیا، پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے امید ہے وہ اللہ ہماری یہ عبادتیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا اور ان کے ثمرات بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سب سے جو اہم چیز یہ ہے، اپنے دل کو ہم نے پاک کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے، کسی کے لیے اپنے دل میں عداوت نہیں رکھنی، کسی کے لیے بغض نہیں رکھنا، سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ کوشش کریں رشتہ داری جوڑیں، جو بھائی آپ سے ناراض ہے اسے منائیں، اس سے صلح کریں، اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ اسے بڑا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بچے جنہوں نے محنتیں کی ہیں، تقاریریں کی ہیں، تلاوتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت فرمائے اور انہیں دین کا عالم بنائے، قرآن کا خادم بنائے۔ ہمارے بھائی قاری عبدالرؤوف صاحب، عبدالقدیر صاحب اور ہمارے بزرگ حاجی عبدالرشید صاحب، ان کی اللہ محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جتنے بھی ساتھی ہیں اس پروگرام کو منظم کرنے والے، جو ٹیم ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، بہت سے لوگ بیکورڈ پہ کام کرتے ہیں، اللہ تمام کی جہود کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح ہمیں یہاں جمع فرمایا، جنت میں بھی جمع فرمائے۔ آزما کا